بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ شمس الدین محمد المعروف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ادبی ذوق رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو فارسی زبان کے اس عظیم شاعر یعنی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہ ہو۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1325 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں ہوتی ہے۔ گویا آپ کی اور شیخ سعدی کے حوالے سے یہ مماثلت ہے کہ چونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی شیراز میں ہوئی تھی، اسی طرح حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا جو آبائی وطن ہے وہ بھی شیراز ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی زبان کے دیگر عظیم شعراء یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عمر خیام، نظامی گنجوی، فردوسی، حضرت فرید الدین عطار اور حکیم ثنائی کی طرح اعلیٰ پائے کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی کے کلام میں آپ نے جس ٹاپک کو، جس موضوع کو موضوع سخن بنایا ہے، اس میں حسن و عشق، وصال و جدائی، عشق و سرمستی اور پھر خاص طور پر ساغر و مینا کو آپ نے مخصوص اور موضوع سخن کے طور پر استعمال کیا ہے۔ آپ کی شاعری میں جا بجا مینا و ساغر کا ذکر موجود ہے، اس لیے بعض حلقہ احباب میں یہ بات بھی زیر گردش رہی ہے اور آج بھی رہتی ہے کہ گویا آپ شراب کے دل دادا تھے، جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے صرف شاعری کی حد تک مینا و ساغر کا اتنا زیادہ ذکر کیا ہے، اس کو موضوع سخن بنایا ہے، لیکن حقیقت میں آپ چونکہ حافظ قرآن تھے اور قرآنی علوم پر آپ کو کافی دسترس حاصل تھی، نہ صرف دسترس حاصل تھی بلکہ آپ نے شیراز میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا اور وہاں پر علوم قرآنیہ کے حوالے سے آپ درس و تدریس کے سلسلہ میں بھی منسلک تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو مذہبی خدمات ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ شیرازی کی شاعری کو مقامی رولر ابو اسحاق کے دور میں کافی پذیرائی ملی۔ البتہ ابو اسحاق کے بعد مبارک مظفر جو رولر تھا وہ بہت زیادہ سخت طبیعت کا مالک تھا، جس وجہ سے حافظ شیرازی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ مبارز مظفر حکمران نے حافظ شیرازی کو ان کے اس مدرسہ کے خدمات سے بھی روک دیا اور اس طرح ان کو مجبوراً شیراز چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ بعد ازاں جب شاہ شجاع کا دور آیا تو اس نے دوبارہ حافظ شیرازی کو اس مدرسہ میں ان قرآنی علوم کا مدرس مقرر کر دیا۔ شاہ شجاع حافظ شیرازی کے کلام کا انتہائی دل دادا تھا۔ بعد ازاں حافظ شیرازی اور شاہ شجاع کے مابین بھی اختلاف پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے حافظ شیرازی کو دوبارہ شیراز چھوڑ کر اصفہان میں سکونت پذیر ہونا پڑا۔ پھر اس کے بعد شاہ شجاع نے دوبارہ حافظ شیرازی کو دعوت نامہ بھیجا اور اس طرح صلح صفائی کے بعد حافظ شیرازی دوبارہ شیراز میں نمودار ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور پھر اسی مدرسہ میں جہاں آپ قرآنی علوم کی خدمات سر انجام دے رہے تھے دوبارہ اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ تو گویا حافظ شیرازی کو اپنی زندگی میں کافی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ کے کلام کی جو تاثیر ہے، چاشنی ہے، کلام کا جو جادوئی اثر ہے، اس کے سیر میں دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، فلاسفرز اور شاعر مبتلا نظر آتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ شیرازی گویا لسان الغیب ہے، ترجمان الاسرار ہے۔ تو جب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایسے شاندار القاب سے نوازتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی آپ کی شاعری کا تذکرہ موجود ہے۔ کئی مقامات پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مصرے کے ساتھ اپنا ایک مصرع لگایا ہے، جیسا کہ آپ کا ایک مشہور شعر ہے، یعنی حافظ شیرازی لکھتے ہیں: ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است،
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زبارہ۔ اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ اپنا ایک پہلا مصرع جوڑا ہے اور پھر اسی شعر کے دوسرے مصرعے کو اس کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حافظ شیرازی کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جو عشق ہے وہ ناتمام ہے، سے عشق ناتمام، کہ میرا عشق، میری محبت ناتمام ہے اور محبوب کا جو حسن ہے وہ اس کا محتاج نہیں، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہنا چاہتے ہیں چونکہ میرا عشق ناتمام ہے، ابھی خام ہے، ناتمام ہے اور محبوب اس سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، تو حسین چہرے کو کسی بھی طرح کی زیب و زینت یا ظاہری خد و خال کو سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دوسرے مصرعے میں اسی طرح آپ سخن نوازی کرتے ہیں کہ بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زبارہ، کہ جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اس کو بننے سنورنے کی یا ظاہری خد و خال کو مزید بہتر بنانے کی کیا ضرورت، کہ حسن کو زیبائش کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ شعر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح حافظ شیرازی کے دیگر جو شعر ہیں ان میں بھی بڑی وسعت اور حسن و عشق کے کافی خوبصورتی کے ساتھ ان کی منظر کشی، اسلوب اور جامعیت کے ساتھ اختصار بھی نظر آتا ہے۔ قافیہ اور ردیف کا اہتمام بالخصوص آپ نے ایسی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے کہ نہ صرف پرشین جو عظیم شاعر تھے وہ سب کنٹیننٹ، اور اس کے علاوہ جو آل اوور دا ورلڈ یعنی جو مغرب کے دانشور اور شاعر ہیں وہ بھی آپ کے کلام کے سحر میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا بھی کلام ترتیب دیا، آپ کی زندگی میں اس کو دیوان کی حیثیت سے مرتب نہیں کیا جا سکا، البتہ آپ کی وفات کے چند سال بعد آپ کے دیوان کو جامع شکل میں چھپوایا گیا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی خاص انفرادیت کے آپ کے دیوان سے فال نکالنا بھی کافی مقبول رہا ہے۔ مشہور مغل بادشاہ یعنی ہمایوں اکبر کے دور تک تو آپ کے کلام سے، آپ کے دیوان سے فال نکالنا جاری رہا۔ نہ صرف حافظ شیرازی بلکہ ان سے پہلے مشہور رومن شاعر ورجل جو کہ اگسٹس کے دور میں موجود تھا، اس کے کلام سے بھی جو مغربی لوگ تھے وہ اسی طرح فال نکالتے تھے، اور پھر ان کے بعد یہ انفرادیت حافظ شیرازی کو حاصل رہی ہے۔ آپ کے کلام کی جاذبیت اور سیر میں یعنی آپ کے کلام سے نہ صرف جو دیگر ادیب تھے، شاعر تھے وہ، بلکہ خود امیر تیمور بھی قائل نظر آتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب امیر تیمور نے ایران، عراق، ازبکستان یعنی سینٹرل ایشین سٹیٹس پر قبضہ حاصل کیا، تو جب وہ ایران کے شہر شیراز پہنچتا ہے تو اس نے چونکہ یہ شعر سن رکھا تھا جس میں کہ حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ میں اپنے محبوب کے ایک تل کے بدلے میں سمرقند بخارا کو قربان کرنے پر تیار ہوں۔ تو جب امیر تیمور شیراز پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس شاعر کو پیش کیا جائے، چنانچہ لوگ حافظ شیرازی کو امیر تیمور کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ حافظ شیرازی کا یہ مشہور زمانہ شعر حافظ شیرازی جس میں لکھتے ہیں: اگر آں ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، اگر آں ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را، کہ اگر وہ ترکی یعنی میرا وہ ترکی محبوب کہ جس کا ہندی تل ہے، اگر وہ میرا دل اپنے ہاتھ میں لے آئے یعنی مجھ سے اظہار محبت کرے تو میں اس کے اس ایک تل کے بدلے میں سمرقند بخارا کو قربان کر دوں۔ اس شعر کے اندر کافی وسعت نظر آتی ہے۔ تو امیر تیمور کے دربار میں جب حافظ شیرازی کو پیش کیا جاتا ہے تو امیر تیمور چونکہ بڑا سخت حکمران تھا اور اس نے کم و بیش 30,000 لوگوں کی قتل و غارت کے بعد سمرقند بخارا کو فتح کیا تھا، تو وہ حافظ شیرازی سے پوچھتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد سمرقند بخارا کو حاصل کیا ہے، تو تم
کیسے شخص ہو کہ جو محبوب کے ایک دل کے بدلے میں ان 2 شہروں کو قربان کیے جا رہے ہو۔ تو حافظ شیرازی نے جواب میں امیر تیمور کو کہا کہ میری اسی شاہ خرچیوں کی وجہ سے میری آج یہ حالت ہے کہ میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ بہرحال امیر تیمور اس کے اس جواب سے بھی قائل ہوا اور اسے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1390 عیسوی میں ہوئی اور آپ شیراز میں ہی مدفون ہوئے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار تشریح کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: اگرچہ دوست بچیزے نامی خرد مارا، اگرچہ دوست بچیزے نامی خرد مارا، بعالم نہ فروشیم موئے سر دوست، کہ اگرچہ میرا دوست مجھ سے یا میری جان کو کسی طرح بھی خریدنے کا قائل نہیں ہے، کہ یعنی وہ کسی قیمت پر بھی مجھے خریدنا نہیں چاہتا، مجھے حاصل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود اگر محبوب کا ایک بال بھی میرے پاس آ جائے تو میں دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز کے بدلے میں بھی وہ بال نہ فروخت کروں۔ پھر کہا: در اندرون من خستہ دل ندانم کیست، در اندرون من خستہ دل ندانم کیست، کہ من خاموشیم او در فغاں در غوغا است، کہ نہ جانے میرے خستہ دل میں کون ہے، نہ جانے میرے خستہ دل میں ایسا کون شخص براجمان ہے، کہ میں تو خاموش ہوں مگر وہ مسلسل شور و غوغا کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان تو خاموش ہوتا ہے مگر اس کے اندر جو محبوب جلوہ گر ہوتا ہے، چونکہ اس کا دل، اس کا جو باطنی وجود ہے وہ محبوب کی جلوہ گاہ بن چکا ہوتا ہے، تو حافظ شیرازی بھی اسی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں کہ من خاموشیوں میں او در فغاں در غوغا است، کہ میں تو خاموش ہوں مگر وہ مسلسل شور و غوغا کر رہا ہے۔ پھر کہا: در کوئے ماں شکستہ دلی میں خرید و بس، در کوئے ماں شکستہ دلی میں خرید و بس، بازار خود فروشی ازاں سوئے دیگر است، کہ میرے ہاں صرف اور صرف شکستہ دلی یعنی ٹوٹا ہوا دل ہی خریدا جا سکتا ہے، کہ میرے ہاں اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے تو وہ محض شکستہ دلی کی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ بازار خود فروشی ازاں سوئے دیگر است، کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شکستہ دلی کے بدلے صرف اور صرف اپنے آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ عرض ہے کہ ایسے وہ کسی دوسرے بازار سے رجوع کرے، کہ محبوب کے ہاں صرف اور صرف شکستہ دلی کی قدر و قیمت سمجھی جاتی ہے، لہٰذا شکستہ دلی کے علاوہ اگر کوئی محض اپنے آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی اور بازار سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر کیا خوب کہا: بسوخت حافظ در شرط و عشق و جاں بازی، بسوخت حافظ در شرط عشق و جاں بازی، ہنوز برسر عہد و وفائے خویشتن است، کہ حافظ عشق و جاں بازی کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو چکا ہے، حافظ عشق کی بازی میں جل چکا ہے، سوختہ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود محبوب سے کیے گئے عہد، محبوب سے کیے گئے وعدے کے مطابق وہ قائم ہے۔ اس شعر میں کس قدر محبوب سے ایفائے عہد کا وہ اظہار کر رہا ہے کہ چونکہ حافظ عشق و جاں کی وجہ سے عشق و جاں بازی کی شرط کی بدولت جل چکا ہے، یعنی عشق و جاں بازی کی شرط نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ محبوب سے کیے گئے عہد و پیمان پر ابھی تک قائم ہے۔ پھر کہا: نشان یار سفر کردہ از کے پرسم باز، نشان یار سفر کردہ از کے پرسم باز، کہ ہرچہ گفت برید صبا پریشاں گفت، کہ وہ محبوب جو مجھ سے جدا ہو گیا ہے اس کے جانے کے حوالے سے، اس کی جدائی کے حوالے سے، کہ وہ کس سمت سفر اس نے اختیار کیا ہے میں کس سے دریافت کروں، کہ ہوا نے جو مجھے پیغام دیا ہے، یعنی ہوا کے قاصد نے جو مجھ تک پیغام پہنچایا ہے وہ کچھ بہکا ہے کہ جس سے مجھے فی الوقت واضح نہیں ہو سکا کہ میرے محبوب نے کس سمت رخت سفر باندھا ہے۔ تو شعر ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں:
نشان یار سفر کردہ از کے پرسم باز، کہ اس محبوب کا پتہ کہ جو محبوب سفر اختیار کر گیا ہے میں کس سے دریافت کروں، کہ ہر چہ گفت برید صبا پرشاں گفت، کہ ہوا کے دوش پر جو ہوا کے قاصد نے مجھ تک پیغام پہنچایا ہے تو وہ قاصد نے بہہ کے انداز میں کچھ اس طرح پیغام پہنچایا ہے کہ مجھے واضح نہیں ہو سکا، میں معلوم نہیں کر سکا کہ میرا محبوب کس سمت سفر اختیار کر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور جنازہ پڑھنے کے مرحلے سے بہت سے لوگ شش و پنج پس و پیش میں مبتلا تھے کہ حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اپنے کلام میں کچھ اس طرح کی ایسی ساغر و مینا کے حوالے سے یا بہت سی ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جس کو مذہبی حلقوں میں اچھا تصور نہیں کیا گیا، تو بہت سے لوگ اس وقت بھی آپ کے جنازہ پڑھنے کے حوالے سے شش و پنج میں مبتلا تھے۔ تو بالآخر جب آپ کے دیوان سے فال نکالا گیا تو یہ شعر سامنے آیا، یعنی قدم دریغ مدار از جنازہ حافظ، قدم دریغ مدار از جنازہ حافظ، کہ گرچہ غرق گناہ است میرود با بہشت، کہ حافظ شرازی کہ جنازے سے تم اپنے قدم کیوں پیچھے ہٹا رہے ہو، کہ گویا وہ بہت زیادہ گناہ گار ہے مگر پھر بھی وہ بہشت کی جانب گامزن ہے۔ حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ساغر و مینا، حسن و عشق، وصال و جدائی اور کیف و سرمستی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ آپ کے کلام کے سحر میں بڑے بڑے اسکالر اور دنیا کے بڑے بڑے عظیم شاعر مبتلا ہیں اور آپ کے کلام کی جاذبیت کے قائل ہیں۔ عبدالرحمن جامی، جس طرح کے پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ آپ کو لسان الغیب اور ترجمان الاسرار کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ امید ہے حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام آپ کی زندگی کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ شکریہ۔